QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب آپ درس قرآن کو سن ہی رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نیتوں کو ذرا ثواب کی نیت کر لیں، نیت خالص کر لیں، عبادت سمجھ کر کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنے گا، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ چھٹے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو مثالیں دیا ہے ان میں سے ایک مثال یہ دیا ہے کہ عدی بن زید اور سکین یہ دو لوگ آئے یہودیوں کے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر کوئی وحی نازل کیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں مثال دے کے سمجھایا، اور ایسی مثال دیا جس مثال کی بنیاد پر کوئی بھی یہودی یا رہتی دنیا تک آنے والا کوئی بھی نصرانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مثال دیا اور کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی کیا تھا، کس کی طرف؟ الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدی، اور نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبیوں کی طرف ہم نے جو وحی کی تھی ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو لے کر کے 12 نبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو آیت کے اندر کیا ہے، اور ان نبیوں کو اللہ رب العالمین نے نام لے کر ذکر کیا ہے جن نبیوں کی نبوت کا کوئی بھی یہودی انکار نہیں کر سکتا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جو آدم ثانی ہیں، جہاں سے دنیا دوبارہ آباد ہوئی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا کوئی بھی یہودی ہو، کوئی بھی نصرانی ہو، کوئی بھی مشرک ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، آپ کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہودی کہتے وہ یہودی تھے، کرسچن کہتے وہ کرسچن نصرانی تھے، مشرک کہتے وہ ہماری برادری کے تھے، اور مسلمان تو کہتے ہیں وہ ہم ان کے دین پر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جیسے ہم نے وحی کیا تھا ایسے ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی وحی کیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، ہارون اور موسیٰ اور حضرت داؤد، اور اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام وغیرہ کا نام تذکرہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ 12 نبیوں کا نام لے کر کہا ہے کہ جیسے ہم نے ان کو نبی بنایا تھا ویسے ہم نے ان کو بھی، آپ کو بھی نبی بنایا ہے۔ 12 نبیوں کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جیسے ہم نے ان کو نبی بنایا ایسے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات والوں کو بتا دو ویسے ہم نے آپ کو بھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نبوت کیسے مانی جا سکتی ہے، تو ان کی نبوت ایسے ہی مانی جا سکتی ہے جیسے پہلے نبیوں کی نبوت کو مانی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہے ہی نہیں کہ پہلی بار آئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار نبیوں کا تذکرہ، بے شمار نبیوں پر ایمان اہل کتاب لا چکے ہیں، اور تمام گزشتہ نبیوں نے یہ کہا ہے کہ ایک نبی ایسا آئے گا جس کی یہ صفات ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر ان کا تذکرہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے کر صراحت کیا تھا۔ تو یہودیوں، تمہارے اپنے نبی اس آخری نبی کے بارے میں اپنی کتابوں کے اندر یا تو تذکرہ کیا یا تو اپنی قوم کو بتایا ہے، اور جب تمہارے نبی نے آخری نبی کے بارے میں بشارت سنایا تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی نہیں بنایا ہے؟ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نبی کی جنس سے ہیں، نبی کی نسل سے ہیں،
اور ہم جانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل جا کے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتی ہے. تو گویا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی طرح انسان تھے، بشر تھے. جیسے کوئی نبی نور نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور نہیں ہے. ایسے اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز بتایا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا. یہ داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں میں بہت مشہور نبی ہیں. دو نبی ایسے ہیں نا جن کا تذکرہ یہودی لوگ بڑے شان سے کرتے ہیں. ایک کون لوگ؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو تو سارے یہودی سراکوں میں بیٹھاتے اور بیٹھانا بھی چاہیے، ان کا حق بنتا ہے. اور دوسرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، کیونکہ داؤد علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے یہودیوں کی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو دوبارہ ان کے ہاتھوں میں دلایا تھا. اور وہ طالوت اور جالوت والا واقعہ ہم کو معلوم ہے جو اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے اندر بیان فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا. مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں. تو پھر جس نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا اسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کیا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ یہودیو تم بتاؤ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں مانتے، ہمارے نبی سے اللہ رب العالمین نے بات کیا. تو جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا تو وہی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کیا ہے. یہ ڈائریکٹ بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو تمام نبیوں سے بات کیا ہے، لیکن بغیر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے ڈائریکٹ جو بات ہوئی ہے وہ صرف دو نبیوں سے ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایسے ہی پرفیکٹ ہے جیسے ہی آپ سے پہلے تمام نبیوں کی نبوت پرفیکٹ ہے. اگر کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے یہ تعجب کی بات ہے، عجیب بات ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عجیب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار نبیوں کی نبوت بھی تعجب خیز ہوگی. اس لیے کہ وہ تو نئی نئی چیزیں لے کر آئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جو چیزیں لے کر آئے تھے ان سے پہلے کوئی نبی نہیں لے کر آئے تھے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، وہ وہی تعلیمات ہیں، بنیادی طور سے اصولی وہی تعلیمات ہیں جو پچھلے انبیاء کرام اپنی قوموں کو بیان کر چکے ہیں. دوسری مثال اللہ رب العالمین نے چھٹے پارے کے اندر یہ دیا ہے، قابیل اور حابیل کا نام سنے ہیں؟ قابیل یہ قاتل تھا، حابیل یہ نیک آدمی تھا، متقی پرہیزگار آدمی تھا. یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. پسند کی شادی میں دونوں میں اختلاف ہو گیا. وہ کہنے لگا میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، وہ بولا نہیں میں اس لڑکی سے شادی کروں گا. اس چیز کو لے کر دونوں میں اختلاف ہوا. حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کیا، طریقہ بتائے. طریقے میں ثابت یہ ہوا کہ جو حابیل ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس لڑکی سے شادی کرے، لیکن قابیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. آخر میں اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب قتل کر دیا اپنے بھائی کو، سگا بھائی کو اس نے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا بھائی قتل ہو گیا، اب کیا کروں؟ چونکہ یہ زمین پر پہلا کیس ایسا تھا جس میں کسی آدمی کی روح اس کے بدن سے پرواز ہوئی ہے. پیدا بہت ہوئی ہے لیکن یہ زمین کے اوپر سب سے پہلا موت ہے، سب سے پہلا انتقال ہے. اس سے پہلے کوئی آدمی نہیں مرا تھا. جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو اب چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا اب کیا کریں. اب اگر چھوڑ دیتا بھائی کو تو اسی صورت میں لوگ کیا کہیں گے، تانو تشنیع دیں گے، اور یعنی بدن جب سڑ جائے گا، گل جائے گا تو بڑا مسئلہ ہوگا. اس لیے بھائی کو چھپانے کا اس کو کوئی طریقہ نہیں معلوم تھا. اللہ رب العالمین نے طریقہ بتانے کے لیے 2 کوا بھیجا. دونوں آپس میں لڑے اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. اب وہ جس نے مارا
دوسرے کوے کو اس کو دفن کرنے کے لیے مٹی ہٹانے لگا زمین سے اور زمین میں گڑھا کر کے اس اپنے مردہ کوے کو اس کے اندر ڈال دیا. یہ قابیل سب منظر دیکھ رہا تھا جو بہت پریشان تھا اس چیز کو لے کر کے کہ میں اپنے بھائی کو کے ساتھ کیا کروں, گھر پہ لے نہیں جا سکتا ہوں, ادھر ادھر چھوڑ نہیں سکتا ہوں, اور لوگ ہم کو کیا کہیں گے. تو کوے کے اس واقعے سے اس کے دماغ کی بتی جلی اور اس نے کہا دیکھو یہ کوا ہے, اپنے مردہ بھائی کو زمین کے اندر مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے, تو ایسے ہم کو بھی چھپانا چاہیے. لہذا اس نے کہا یا ویلتا, ہائے میری بد نصیبی, ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا, میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا. کوا تو جانور ہے, جانور, لیکن میں انسان ہونے کے باوجود میرے دماغ میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ کوے کی طرح کم سے کم اپنے بھائی کو چھپا لے جائے. تو اس نے افسوس کیا. بہرحال قابیل نے اپنے بھائی کو مٹی کے اندر دفن کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پہ جاننے کے لائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ زمین پہ جتنے بھی قتل کیے جائیں گے, قتل کرنے والے ناجائز جتنے بھی زمین پہ مرڈر ہوں گے, قتل ہوں گے, قتل کرنے والے کو پورا کا پورا گناہ ملے گا, سزا ملے گا, لیکن ایک حصہ اس قتل میں سے قابیل کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گا, کیونکہ اس نے زمین کے اندر سب سے پہلا مرڈر کیا. قتل کرنے کا طریقہ اس قابیل نے ایجاد کیا تھا, اس لیے اس کو ہر قتل کا ایک حصہ جائے گا. میرے بھائیو, اس آیت کریمہ کے اندر, یہ اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے جانوروں میں سے کوے کی ایک خاص صفت بتایا ہے, یا کوے کی یعنی خصوصیت بتایا ہے. وہ خصوصیت یہ بتایا ہے کہ دوسرے جانور جب مر جاتے ہیں تو ان کی برادری والوں کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے, کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتا ہے. لیکن کوا ایک ایسا جانور ہے کہ اگر اس کی نسل کا کوئی آدمی, کوئی کوا مر جاتا ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. اتنا شور کرتا ہے, اتنا چلاتا, اس وقت تک چلاتا رہتا ہے جب تک دوسرے کوے مل کر کے اس کوے کو یا تو وہاں سے ہٹا نہ دیں, یا تو اس کو زمین کے اندر دفن نہ کر دیں, یا اس کو لے جا کے جنگل وغیرہ میں پھینک نہ دیں. یہ کوے کی خوبی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اسی طرح جب اس نے کوے کا یہ منظر دیکھا تو اللہ رب العالمین نے اس قابیل کے اوپر جو کیفیت گزری, اس کیفیت کو ان الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, وہ شرمندہ ہو گیا. کوئی یہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ قابیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, وہ پچھتانے لگا, وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ قابیل جو شرمندہ تھا, جو پچھتا رہا تھا, وہ اپنے بھائی کے مرڈر کرنے پر پچھتا رہا تھا. نہیں, وہ کیوں پچھتایا؟ وہ اس بات پہ پچھتایا کہ میں اتنا گزرا ہو گیا ہوں, انسان ہونے کے باوجود, اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود, سب کچھ ذہن اور دماغ ہونے کے باوجود میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ کوے جیسا دماغ میرے پاس نہیں ہے. تو کوے جیسا بھی اس کے دماغ میں وہ خیال نہیں آیا, وہ پلاننگ وہ نہیں آئی, جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں کتنا کمزور اور کتنا بے بس ہوں. ورنہ اپنے بھائی کے قتل کرنے پر وہ شرمندہ نہیں تھا, اس لیے اس کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ دونوں جہان کے اندر خسارہ میں ہے, وہاں بھی خسارے میں اور یہاں بھی خسارے میں. اسی طرح میرے بھائیوں, اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو بتایا ہے وہ یہ, پہلی بات یہ بتایا ہے کہ تکبر انسان کے لیے زیب نہیں دیتا. انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے, کتنا بھی بڑا ہو جائے, لیکن اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو تکبر کرنے کا حق مل جائے, کیونکہ انسان کتنا بھی مضبوط ہو جائے پھر بھی بہت کمزور ہے. سوئی کے ایک نوک کے یعنی چبھن کو بھی وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے, مچھر کے کاٹنے کو بھی برداشت نہیں کر پاتا, اور اگر بچھو نے ڈنگ مار دیا تو اس کے بدن کے اوپر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے, اور ایک ہوا اس کے اندر ہوتی ہے جس ہوا پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا, وہ ہوا نکل جائے تو سارا کا سارا بدن خاک میں مل جاتا ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. قابیل نے تکبر کیا, اڑا, جس کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا, اور اس قتل پر جو چیز اکسائی اس کو وہ حسد تھا. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو حسد کرنے والے کو نہ یہاں کا چھوڑتی ہے نہ وہاں کا چھوڑتی ہے. قابیل نے اپنے بھائی کے تقوی, پرہیزگاری اور اللہ والا ہونے پر حسد کیا. ہونا اس کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی طرف بننے کی کوشش کرے, کہ
کہ میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، میری عبادت قبول نہیں ہوئی، تو مجھے اپنے اندر کوئی کمی اگر ہو تو اس کو ڈھونڈ کر کے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے اوپر غور کرنے کے بجائے، اپنے اوپر جائزہ کرنے کے بجائے، اس نے الٹا کیا کیا؟ حابیل کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا اور پتھروں سے اس کا سر کچل کر کے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ حسد کی وجہ سے ہوا، جو اس بات کو بتاتی ہے کہ حسد کرنے والا یقین مانیے جس سے حسد کرتا ہے اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، البتہ جو نقصان ہوتا ہے وہ حسد کرنے والے کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں اور ہماری تمام بہنوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس درس قرآن کو تراویح کی تھکاوٹ کے بعد بیٹھ کر کے تیرے قرآن کو سننے کو اللہ تعالیٰ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم تیرے قرآن سے محبت کرتے، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ہمارے حق میں قرآن کریم کو قیامت کے دن سفارشی بنا، اور ایسا سفارشی بنا جس کی سفارش کرنے والوں کے حق میں قبول ہو جائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔